السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کرتے ہیں اے عشق جنون کی آنے والی قسط کی، جس میں شہروز جو ہے وہ سب کو اس بات کا یقین دلا دیتا ہے کہ ایمن اور راحم جو ہیں ان دونوں کے آپس میں تعلقات ہے، اور یہ لڑکی جو ہے ایمن یہ کافی عرصے سے بھائی کے پیچھے تھی اور اس کو سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور جب راحم کی منگنی کا بھائی کی منگنی کا اس کو پتہ چلا تو وہ آگے گھر آ گئی اور اس نے آ کے اس کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ انہی باتوں سے تنگ آ کر بھائی نے اس کو ایک زوردار تھپڑ مارا اور وہ میز سے ٹکرا کر نیچے گر گئی اور اس طرح وہ زخمی ہو گئی۔ اور ایمن کے جو باپ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی کو آپ کے بیٹے نے زخمی کیا ہے اور اس نے مارنے کی کوشش کی ہے، میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اور اس طرح جو شہروز ہے وہ اپنے دوستوں کو بھی کہتا ہے کہ یہ ساری کہانی وہ اپنے دوستوں کو بھی سناتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ایمن جو تھی وہ میرے بھائی کے پیچھے تھی اور بھائی نے اسے جان چھڑانے کے لیے اس کو یہ سب کچھ کیا، اور اگر بابا تم لوگوں سے پوچھیں گے یا کوئی بھی تم لوگوں سے پوچھے گا تو تم لوگ ڈرے بغیر بھائی کا نام لے دینا۔ اور جو شہروز کی ماں ہے وہ بھی ایمن کے پاس جاتی ہے ہاسپٹل میں، اور ایمن اس وقت اس کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ دیکھو جب اگر پولیس والے تم سے پوچھیں گے تو تم راحم کا نام لوگی کہ اس نے تمہیں مارنے کی کوشش کی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آج کی قسط میں دیکھا اے عشق جنون میں کہ اب راحم جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ایمن پر ظلم نہ ہو اور اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو اور اس کو انصاف ملے۔ پہلے ہی کافی اس کو پریشانیاں دی جا چکی ہیں، اور لیکن جو چھوٹا بھائی ہے اور جو اس کی ماں ہے وہ دونوں ہی اب یہ سارا جو معاملہ ہے اور سارا واقعہ جو ہے وہ شہروز پر راحم پر ڈال رہے ہیں اور اس کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ایک یہ بھی راز کھلا کہ جب راحم کے جو ماں باپ تھے وہ جب جایا کرتے تھے یتیم خانوں میں اور وہاں جا کر بچوں کے تحائف دیا کرتے تھے اور چیزیں ان کے لیے لے کر جاتے تھے، تو وہیں پر ان کو ایک بچہ اچھا لگا اور وہ انہوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا اس بچے کو، اور یہی بچہ بڑا ہو کے راحم بنا ہے۔ تو اس لیے اب یہ ساری کہانی جو ہے وہ کافی لوگوں کے لیے بھی کھل گئی ہے کہ ماں جو ہے وہ اسی وجہ سے فرق اسے اب محسوس ہو رہا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا شہروز جو ہے وہ اس معاملے میں آگے نہ آئے اور اسے سزا نہ ملے، اور وہ راحم کو کہہ رہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے جھوٹ بول دے اور اس معاملے سے ہٹ جائے، لیکن جب راحم نے یہ سب کچھ کرنے سے انکار کیا تو پھر ان دونوں نے یہ معاملہ سارا جو تھا وہ راحم پر ہی ڈال دیا، اور باپ کے سامنے تو ساری یہی حقیقت آئی ہے کہ جیسے راحم جو ہے وہ اسی نے سب کچھ کیا ہے، کیونکہ وہ لڑکی اس وقت راحم کے کمرے میں تھی جب وہ زخمی ہوئی، بے ہوش ہوئی، اور اس کے بعد پھر CCTV کیمرہ آپریٹر نے بھی یہ بتایا کہ راحم سر کے کہنے پر کیمراز جو تھے وہ بند کیے گئے تھے۔ تو اب راحم جو ہے پوری طرح سے پھنستا چلا جا رہا ہے اس کیس میں، اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے کیا اس کی اصل حقیقت واضح ہوگی یا نہیں، اور جب ایمن جو ہے وہ مکمل طور پر ہوش میں آئے گی تو وہ کیا بیان دے گی۔ اب سب اس کے بیان پر ہی چل رہا ہے، اور ڈاکٹر سے بھی پوچھے گی آنے والی قسط میں جو راحم کی اور شہروز کی ماں ہے، ڈاکٹر اس کو تسلی دیتا ہے کہ ایمن کی یادداشت جو ہے وہ 20% متاثر ہوئی ہے اور وہ بہت جلد ریکور کر دے گی، تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں، اس کو ریکور نہیں کرنا ہے۔ اب وہ ڈاکٹر کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں گی اور وہ یہ چاہیں گی کہ کسی طریقے سے اس کو مکمل طور پر بیمار کر دیا جائے یا اس کی یادداشت جو ہے وہ متاثر ہو جائے۔
تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے یہ کہانی جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرتی ہے، اور راحم جو ہے کیا سچائی سامنے لا سکے گا، یا وہ خود اس میں پھنس جائے گا، اور شہروز جو ہے اور اس کی ماں دونوں جو ہیں وہ مل کے اب راحم کو ہی پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ عشق کے جنون۔